السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بینہ کی 5 آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بینہ کی باقی 3 آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ سورہ بینہ کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار ساکن اور دوسری بار متحرک۔ ان الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، یہاں پر شین ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم پر غنہ نہیں ہوگا۔ ہم شر البریہ، را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ واو اور الف کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں۔ الف اور لام کا دوسرا قاعدہ ہے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے، اس لیے اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے۔ حا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔
میم ساکن کے بعد خا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے، یا لین ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، را پر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم کا اظہار ہوگا۔ نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال پر قلقلہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے ہا ہے، یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ انہار نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ غاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، غاد کو پر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے ہا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے فا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔